ہیں اور بچے ماں کے قدموں کے اندر گر جاتے ہیں، اور جب بچے ماں کے قدموں کے اندر گر جاتے ہیں کہ ماما والے جد گودی لیٹن تے مل جائے کل خزانہ، ماما والے جد گودی لیٹن تے مل جائے کل خزانہ، ماما باج محمد بخشا سارا جگ ویرانہ۔ بچے ماں کی گود کے اندر اور سجدہ پاک کی روح پرواز کر گئی۔ 3 رمضان مبارک کو سیدہ کائنات کا وصال ہوا۔ حضور نے جن کو جنت کی عورتوں کا سردار کہا وہ سیدنا فاطمہ الزہرا ہے، اور اسی وجہ سے شاعر نے کہا تھا کہ وفا عیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی موتی کے سر کا ہے تاج زہرا، اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے ہے مرض لا علاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ قاضی شریف صاحب شان سیدہ بی بی فاطمہ پہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے وصال کا وہ واقعہ سنا رہے تھے جس سے شاید ہم لوگ بہت محروم ہیں۔ آج ہم لوگ دنیا کے ہر کام کو جانتے ہیں اور دنیا کی ہسٹری، جیوگرافی، تاریخ پڑھتے ہیں، لیکن ہم تاریخ کے ہی رہ گئے، دین کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ آج 3 رمضان مبارکیوں میں وصال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے 100 میں سے چند ہی ایسے افراد ہوں گے، ایسے مسلمان ہوں گے کہ جن کے علم میں یہ پہلے سے ہوگا کہ آج 3 رمضان مبارک یوم وصال سیدہ بی بی فاطمہ ہے۔ ہم لوگ اتنے محروم ہیں، حالانکہ یہ نبی کی وہ بیٹی ہے کہ جس کے بارے میں خود عالم دو جہاں سردار کونین نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام، مجھے اللہ رب العزت نے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے دیا کہ اللہ رب العزت میری بیٹی کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے بہت ہی دور رکھے گی اور جنت میں جگہ دے گی، اور جنت کی خاتونوں کی سردار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ جنتی خاتونوں کی سردار ہے۔ آج ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کچھ ہمارے لوگ کہ شاید عورت کی کوئی عزت نہیں، لیکن اس بات سے بخوبی ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ دین نے سب سے زیادہ جو اہمیت دی ہے وہ عورت کو دی ہے، جو مقام دیا ہے وہ عورت کو دیا ہے، اور عورت نے بھی دین کے لیے عورتوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ اگر ہم احادیث پڑھیں، قرآن سے لگاؤ رکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ تو قاضی صاحب مزید تھوڑا سا آپ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں گے کہ کیونکہ ہمارا آج کا یہ جو دور چل رہا ہے، یہ ماڈرن دور چل رہا ہے، تو ہر کوئی بس میں آپ کی مثال لے لیتا ہوں کہ جس طرح آپ شعر و شاعری کرتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی آپ کو زیادہ لوگ پہچانتے ہیں، تو جب آپ دنیا کی کسی اس طرح کی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں پر دنیا کا تذکرہ ہو، آپ شعر و شاعری کرتے ہیں، تو لوگ وہاں کی دلچسپی سے آپ کو سنتے ہیں، اور اگر آپ کو دین کی طرف لایا جائے، آپ دین کی طرف سے آواز اٹھائیں تو پھر لوگ کس طرح ان کا لگاؤ کیسا ہوتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت دیکھیں کہ ہم جو دنیا داری کے پروگرام کرتے ہیں، ہمارا پہلے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار ہم پہلے اسلامک ٹاپک سے اللہ پاک کی حمد و ثنا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے ہم اپنا جو بھی پروگرام ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر دنیا داری کی اتنی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں اگر آپ دیکھا جائے تو رمضان کے اندر بھی مسجدیں ویران ہیں۔ اگر کوئی دنیا داری کا پروگرام ہو تو وہاں لوگ پوری رات بیٹھے رہیں گے، اسے سنیں گے، اسے انجوائے کریں گے۔ اگر دین کا کوئی پروگرام ہو تو پھر کسی کو بات کی یاد آ جاتی ہے کہ مولانا صاحب وقت تھوڑا رہ گیا۔ اکثر اوقات ہم جمعہ کے دیکھتے ہیں 2 منٹ اگر علامہ صاحب اپنی تقریر کے اوپر کر دیں
تو مسجد سے اندر سے کوئی نہ کوئی اٹھ کے بول پڑتا ہے کہ یار مولانا صاحب وقت اوپر ہو گیا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو معاشرہ ہے بالکل دین سے دور ہو گیا ہے, تو ہمیں اس چیز میں واپس آنا چاہیے. تو آپ نے جیسا کہ بات کی, تو انشاءاللہ میری آپ کو جہاں ضرورت پڑے, کیونکہ ہم دنیا داری کے معاملے میں جب کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں, تو دین کے معاملے میں اگر ہمیں کوئی دعوت دے تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ یار کوئی نہ کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہے, اور ہم آپ کی آواز پر انشاءاللہ لبیک کہیں گے. جی بہت شکریہ قاضی شریف صاحب. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں دنیا ایک عارضی ہے, اور اگر ہم دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, باہمی تعلقات ہونے چاہیے, لیکن دین کی نسبت سے جہاں بات کی جائے کہ دنیا داری میں بھی ہر طرح کی سہولیات کے نیوز ایچ ڈی نے فراہم کی, اور ابھی الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے. یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے, کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی عطا تھی کہ آج میں بھی دین کے حوالے سے مجھے بھی اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ میں بھی چند باتیں کہہ رہا ہوں, وہ لوگ میری یہ گفتگو سن رہے ہیں, اور آپ کو بھی اللہ رب العزت نے موقع دیا کہ آپ بھی لوگوں تک دین کی نسبت سے پیغام پہنچا رہے ہیں. تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. بہت شکریہ قاضی شریف صاحب آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور سیدہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان سے ہمارے ساتھ گفتگو کی. تو انشاءاللہ روزانہ معمول کے مطابق ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. نور رمضان ٹرانسمیشن سے آج کے ہمارے مہمان تھے قاضی شہزید فرام صوبہ شریف. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. حافظ رشید کے ساتھ اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بھی اسلام حافظ رشید بیٹھی. اللہ حافظ. وسلم اللهم صل على محمد